نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبینا۔ سامعین و ناظرین، آج 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا وہ تاریخی دن جس کو اسلام نے فتح مبین قرار دیا ہے، قرآن نے فتح مبین قرار دیا ہے، رب کریم نے اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے فتح مبین قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے جب اعلان نبوت کیا، آپ جب خاتم النبیین بن کر آئے، آپ جو دین لے کر آئے وہ دین خاتم الادیان ہوا، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب خاتم الکتب ہوئی۔ آپ کے دین کا اعلان اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کہہ کر کے کیا۔ میرے مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے ساتھ کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں پیش کی گئیں، طرح طرح کی دکھ آپ کو تکالیف ہوئیں، اور آپ کے ساتھ سماجی مقاطعہ کیا گیا۔ آپ کو شعبہ ابی طالب کے اندر جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد طائف کے مقام پر آپ پر پتھر پھینکے گئے، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب سے آپ کو گزرنا پڑا۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور میرے مصطفیٰ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بستر پر مولائے کائنات حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو سرکار دو عالم بار بار پلٹ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے اور آگے چلتے، پھر کعبے کی طرف پلٹ کر دیکھتے، پھر آگے جاتے، پھر کعبے کی طرف پلٹ کر دیکھ، جب تک خانہ کعبہ آنکھوں سے نظر آتا رہا میرے مصطفیٰ کعبے کو دیکھتے رہے۔ اور پھر جب ایسے مقام پر پہنچے کہ اب یہاں سے آپ نیچے اترتے تو نیچے جو ہے وہ وہاں سے خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، تو وہاں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف اپنے چہرہ والضحیٰ کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، میری قوم نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اب تو مجھے اس شہر میں لے کر جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو خداوند قدوس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت مدینہ یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ مدینہ کے اندر وبائی امراض تھے، جو وہاں جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب وہاں قدم رکھا تو مدینہ کی مٹی بھی خاک شفا بن گئی۔ مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ دین اور احکام الہی کو اور دین اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کیا محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور لوگ جہاں فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، پھر غزوہ بدر جیسا مارکہ آتا ہے، وہاں پر کفار جب حملہ کرتے ہیں تو پھر غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم کو اور صحابہ اکرام کو مدد عطا فرمائی۔ اس کو بھی قرآن کریم نے 3000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ، پھر 1000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ، اور پھر 5000 فرشتوں کی مدد کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ منظر جسے دنیا نے دیکھا کہ پھر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر پر آپ کو فتح عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کریم کی مانگی ہوئی دعائیں رنگ لائی، اللہ نے اس کو اس نصرت کا بھی اعلان کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کعبہ سے نکالا تھا، انہوں نے تمام معاہدات کی جب خلاف ورزی کی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 رمضان المبارک بدھ کا دن سن 10 رمضان المبارک بدھ کا دن سن 8 ہجری کو میرے مصطفیٰ کریم صحابہ اکرام کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ لشکر کسی ایک یا 2 افراد پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس لشکر کے اندر 10,000 سے زائد صحابہ اکرام اور صحابیات شامل تھیں۔ یہ لشکر ایک اسلام کی شوکت کا لشکر تھا، اسلام کی شان کا لشکر تھا۔ اس لشکر کی قیادت میرے مصطفیٰ خود کر رہے تھے۔ آگے آگے صحابہ اکرام 200 کی ٹولیوں کے اندر صحابہ کی مجاہدین صحابہ موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی عظمتوں کے ترانے گاتے ہوئے چل رہے تھے۔ یہ قافلہ جب
10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا۔ میرے مصطفیٰ کی قیادت میں چلتے چلتے یہ قافلہ مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ آگے ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور اس کے معصوم بچے اس کتیا کا دودھ پی رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارے سے لشکر کو روک دیا۔ 10,000 کا لشکر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا کہ راستہ بدل دیا جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور جس راستے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ تو کافی مشکل راستہ ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی رسول حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، پیچھے آنے والے لشکر کو اشارہ کریں کہ وہ اس راستے سے آئیں، کیونکہ آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور اس کتیا کے بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اس کتیا کے بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو نقصان اس لشکر کی وجہ سے کتیا کے بچے پریشان ہو جائیں اور وہ دودھ سے اور رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ رحمت للعالمین ہیں کہ جاتے ہوئے جانوروں کا بھی خیال کر رہے ہیں، ایک کتیا کے بچوں کا اور کتیا کا خیال کر رہے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ وہ اسلام کا وہ سلامتی کا پیغام تھا، یہ وہ امن کا پیغام تھا، یہ وہ محبت کا پیغام تھا کہ وہ حضور علیہ السلام نے لشکر کو جو ہے وہ اس کا راستہ بدل دیا کہ کتیا کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ جانوروں کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، چرند و پرند کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا قافلہ جاری و ساری ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے، پھر مہران زہر پر کے وہ قافلہ وادی عراق کے اندر وہ قافلہ پہنچتا ہے، اور پھر اس قافلے کے اندر حضور علیہ السلام نے رات کو پڑاؤ کیا۔ 10,000 صحابہ نے خیمے لگائے، میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آج کی رات سب یہاں قیام کریں گے اور ہر شخص اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے گا تاکہ جو ہے وہ صبح سارے فریش ہو کر ہم حرم کے اندر داخل ہوں گے، مکہ کے اندر داخل ہوں گے۔ اور 10,000 صحابہ نے جب رات کو چراغاں کیا، انہوں نے جب وہاں پر خیموں کے سامنے آگ جلائی، کفار اور مشرکین جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے طائف کے مقام پر آپ کو پتھر مارے تھے، وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے آپ کو شعب ابو طالب کے اندر بند کیا تھا، وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ پہنچائے تھے، آج وہ پریشان تھے کہ یہ جو لشکر جرار مصطفیٰ کے ساتھ آ رہا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ رہا ہے، کہ یہ آج تو ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم اس وادی میں پہنچے تو وہاں پر ابو سفیان جو کفار قریش کا سردار تھا، جس کی معیت میں کفار نے ساری جنگیں لڑی تھیں، جب اس نے اسلام کی اس شوکت کو دیکھا، اسلام کی اس کرم کو دیکھا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، اس کی طرف سے کی جانے والی جو زیادتیاں تھیں اس کو جب اس نے دیکھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آج تو مصطفیٰ کریم مجھ سے ایک ایک چیز کا انتقام لیں گے۔ لیکن جب وہ ابو سفیان قریب آتے ہیں اور حضور پر ایمان لے آتے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ لا تثریب علیکم الیوم، تم نے جو انتقام لینا تھا وہ تمہارا ظرف تھا، مجھے تو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو خدا نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو خدا نے وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجا ہے، مجھے تو خدا نے محسن انسانیت بنا کر بھیجا ہے۔ آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج جو ابو سفیان کی پناہ میں آ جائے گا اس کو بھی پناہ دی جائے گی، آج جو کسی اور کی پناہ میں آئے گا اس کو بھی پناہ دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو کہیں کفار دریا کی طرف رخ کر رہے تھے، کہیں پہاڑوں کی طرف رخ کر رہے تھے کہ آج ہم سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن رحمت للعالمین آقا کو جب اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اسلام کو نصرت عطا فرمائی، ریاست مدینہ قائم ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کعبہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی حرمتوں کا بھی خیال رکھا، اپنی رحمت للعالمین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تثریب علیکم
अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। एक वो दिन था कि मेरे मुस्तफ़ा अकेले सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लेकर निकले थे, और आज 20 रमज़ान सन 8 हिजरी का वो दिन था कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं तो आपके साथ 10,000 सहाबा की जो है वो तादाद मौजूद है। कुरान करीम ने इस फ़तह को फ़तह मुबीन करार दिया है और इसी को फ़तह मक्का कहते हैं। ये आज के मुबारक दिन अल्लाह ने इस्लाम की शौकत का ऐलान किया था, इस्लाम की फ़तह का ऐलान किया था। फिर वो दिन भी तारीख़ ने देखा कि 10,000 सहाबा के साथ फ़तह मुबीन होती है, फ़तह मक्का होती है, और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा करने के लिए आते हैं तो फिर मुस्तफ़ा करीम के साथ कमो पेश 1.25 लाख सहाबा और सहाबियात हज करती हैं। उस मौके के ऊपर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा दिया था, आज वो खुतबा हज्जतुल वदा तारीख़ इंसानियत के लिए दस्तूर है, तारीख़ अक़वाम के लिए दस्तूर है। आज भी हम कहते हैं कि इस दुनिया में अगर अमन कायम करना है, दुनिया में मोहब्बत कायम करनी है, इंसानियत का एहतराम कायम करना है, तो आज भी खुतबा हज्जतुल वदा को यूनाइटेड नेशन के चार्टर का हिस्सा बना दिया जाए तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है। आज कोरोना वायरस जैसी वबा ने इस इंसानियत को घेरा हुआ है। आज इंसान का दुश्मन है। जिन इंसानों ने इंसानियत को तबाह करने के लिए असले के ढेर लगाए हैं, असले को फरोख्त किया है, असले का कारोबार किया है, खून का कारोबार किया है, बम्स का कारोबार किया है, एटम बम्स के कारोबार किए हैं, मिसाइल के कारोबार किए हैं, और ये सारे कारोबार इंसानियत को तबाह करने के लिए थे। ये रकम, ये पैसा, आज भी इस्लाम हमें ये पैगाम दे रहा है कि ये रकम और ये पैसा जो आज असले के ऊपर लगाया जा रहा है, मिसाइल पे लगाया जा रहा है, एटम बम्स पे लगाया जा रहा है, दुनिया में असले के ऊपर जो खरबों और मिलियन डॉलर्स लगाए जा रहे हैं, आज अगर ये सारी रकम पूरी दुनिया के अंदर सेहत के महकमे के ऊपर लगाई जाए, हेल्थ के महकमे के ऊपर लगाई जाए, हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाई जाए, तो आज कोरोना वायरस जैसी वबा से जो है वो इंसानियत की हिफाजत की जा सकती थी। लेकिन आज वो लोग जो इंसानियत की तबाही का सोचते हैं, जिन्हें अपनी ताकतों पर बड़ा नाज था, आज वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। फ़तह मक्का का पैगाम रहमत है। फ़तह मक्का का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा का ला तसरीब अलैकुमुल यौम पैगाम अमन है। फ़तह मक्का का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा करीम का पैगाम रहमत है, क्योंकि अल्लाह ने उस नबी को फ़तह मक्का का ताज पहनाया था, जो नबी जो है वो रहमत लिल आलमीन बनकर आया था, जो नबी इमामुल अंबिया बनकर आया था, जो नबी ख़ातमुन नबीयीन बनकर आया था, जो नबी क़यामत तक के लिए रहमत वाला दीन लेकर आया था। उस नबी ने ताकत पाने के बाद, उस नबी ने सरवत पाने के बाद, उस नबी ने 1.25 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम की फ़ौज पाने के बाद दुनिया के ऊपर बदअमनी नहीं की बल्कि अमन का पैगाम दिया, रहमत का पैगाम दिया। तो आज फ़तह मक्का का दिन है, आज इस्लाम की फ़तह का दिन है। इस्लाम की फ़तह का दिन अमन का पैगाम लेकर आया। इस्लाम की फ़तह का दिन दुनिया के अंदर सुकून का पैगाम लेकर आया। इस्लाम की फ़तह का दिन दुनिया के लिए पैगाम मोहब्बत लेकर आया। इस्लाम की फ़तह का दिन ला तसरीब अलैकुमुल यौम कह के दुनिया से नफ़रत को मिटाने का पैगाम लेकर आया और मोहब्बत को आम करने का पैगाम लेकर आया। मुस्तफ़ा करीम के मानने वाले कायनात के अंदर मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन दीन और इस्लाम की हुर्मत के लिए और दीन की बका के लिए जब भी इस्लाम के ऊपर हमला किया गया तो इस्लाम ने हमेशा दिफा किया है। इस फ़तह मक्का के मौके पर हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुअय्यद के अंदर जितने ग़ज़वात लड़े गए हैं, उन तमाम ग़ज़वात के अंदर जितनी जंगें हुई हैं वो सारी की सारी डिफेंसिव जंगें थी। ये हमला इस्लाम पर किया गया, इस्लाम ने उसका दिफा किया है। फ़तह मक्का के दिन जब मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ताकत अता फरमा दी, 10,000 सहाबा की फ़ौज आपके पास मौजूद है, उस वक़्त हुज़ूर पैगाम जंग नहीं दे रहे हैं, हुज़ूर दुनिया को कुचलने का पैगाम नहीं दे रहे हैं, हुज़ूर इंसानियत की फ़नाइयत का पैगाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा पैगाम रहमत दे रहे हैं, पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं, पैगाम उल्फत दे रहे हैं, इंसानियत के एहतराम का पैगाम दे रहे हैं, इंसान तो इंसान जानवरों के हकूक़ का पैगाम दे रहे हैं। और यही वजह है कि वो जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जब मदीने में गए तो मदीने के पत्थरों ने भी आप पर सलाम भेजा, मदीने के शजर व हजर ने भी आप पर सलाम भेजा, मदीने के दश्त व सहरा ने भी आप पर सलाम भेजा।
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احدن جبل نحبنا و نحبہ، احد جو پہاڑ ہے یہ مجھ مصطفیٰ سے ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ کے درختوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، مدینہ کے پہاڑوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ آج فتح مبین کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اور فتح مکہ کا دن دنیا میں امن لے کر آیا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پیغام امن دیا ہے، انسانیت کے احترام کا پیغام دیا ہے، انسانیت کی حفاظت کا پیغام دیا ہے، دنیا کے اندر محبت کو عام کرنے کا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین آقا ہیں۔ تو آج فتح 20 رمضان اسلام کے اندر فتح مکہ کا دن ہے۔ 20 رمضان وہ دن ہے جسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ 20 رمضان اسلام کے اندر وہ دن ہے جس کو قرآن حکیم فرقان مجید نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کا کہ فتح مبین قرار دیا ہے۔ 20 رمضان وہ دن ہے جسے اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ کی عظمت اور اسلام کی شوکت کو بیان کرتا ہے، اور اس دن میرے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ لا تثریب علیکم الیوم، جنہوں نے پتھر مارے ہیں آج مصطفیٰ ان پر پھول بھیج رہا ہے، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں مصطفیٰ انہیں آج پیغام محبت دے رہے ہیں، جنہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا آج مصطفیٰ ان کو امان دے رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، دکھ پہنچائے، آج میرے مصطفیٰ ان کو امان دے رہے ہیں، آج میرے مصطفیٰ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ ان کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ اسلام کے اندر آؤ، اسلام کے دامن کے اندر آ جاؤ، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ ایک ایسے صحابی حضور کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی 10 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، کیا میں اگر اسلام لے آؤں تو میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا خدا غفور الرحیم ہے، تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا بندے قدوس کے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج دنیا میں اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے، محبت قائم کرنی ہے، ہمیں اسلحے کی دوڑ سے نکل کر جو رقم پوری دنیا آج اسلحے پہ خرچ کر رہی ہے، آج ہیلتھ کے سسٹم پہ ہمیں خرچ کرنے چاہیے، ہاسپیٹل پہ خرچ کرنے چاہیے، انسانیت کی حفاظت پہ خرچ کرنے چاہیے۔ یہی پیغام میرے مصطفیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، یہی پیغام میرے مصطفیٰ نے فتح مبین فتح مکہ کے موقع کے اوپر دیا۔ یہ 20 رمضان فتح مبین ہے، فتح مکہ ہے، انسانیت کی فتح ہے، کردار کی فتح ہے، میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی فتح ہے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کی فتح ہے، میرے مصطفیٰ جو نظام لے کر آئے اس نظام کی فتح ہے، اور قیامت تک وہ دین رہے گا۔ اللہ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔